اب آپ نے ایم اے کیا گورنمنٹ کالج سے؟ جی. اشفاق صاحب نے بھی؟ جی بالکل. آپ کلاس فیلوز تھے؟ ہاں جی کلاس فیلوز تھے. اشفاق صاحب اس زمانے میں کیسے تھے؟ اب تو خیر بہت ہی اچھے ہیں. نہیں جی اس زمانے میں بہت اچھے تھے. اچھا ہاں مطلب آپ کو کیا چیز پسند آئی؟ نہیں جی مجھے تو غالباً ہمیشہ حسن ہی اچھا لگتا ہے. اچھا اچھا. میں اور اس معاملے میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی کہ کوئی صاحب جمال ہو تو دل کو ضرور کھینچتا ہے. اور جھوٹ اس معاملے میں آج کل لوگ بولنے لگے کہ ان کی صفات دیکھ کر میں مائل ہوئی یا میں نے ان کی سخاوت دیکھی یا میں نے دیکھا کہ یہ کتے کو پیار کر رہے تھے یا کالا کالا کر رہے تھے آدھا سفید کر رہے تھے مجھے اچھا لگا. اور خیر و بات کیجیے جو انہوں نے مثال دی کہ اس کی یہ جنگ میں شریک تھے ایسی کوئی بات نہیں. آتے جاتے نشست و برخاست چلتے اچھے کپڑوں میں اچھے لگتے تھے نظر کو اچھے لگتے تھے تو اچھے لگتے. اچھا گفتگو ایسے کرتے تھے تب بھی؟ گفتگو اس سے خوبصورت کرتے تھے. اس سے خوبصورت کرتے تھے. ہاں جی یہ تو اب گفتگو تو ان کی اور طرح کی ہو گئی ہے نا. پہلے ان کی یہ شرط ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس بیٹھتا تو پھر اٹھ نہیں سکتا. یہ ان کی فصاحت اور ہاں جی اب اور طرح کی بحثیں بھی کرنے لگے ہیں. کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں. آپ کو آپا میں کیا پہلی جب گورنمنٹ کالج لیول میں ہم واپس ہیں اس دیکھیے آپ کی آپا آئی تھیں کنیر سے جی. تو انہوں نے بی اے جو کیا تھا وہ میتھمیٹکس میں کیا تھا اے بی میں. تو پتہ ہی اردو ان کو بالکل نہیں آتی تھی. تو ان کے دل میں پتہ نہیں کیا جلن پیدا ہوئی کہ میں نے اردو میں ایم اے کرنا. بخاری صاحب اس زمانے میں پرنسپل تھے اے ایس بخاری. تو صوفی صاحب نے انہوں نے مل کے اور ایک خواجہ صاحب آگے تھے خواجہ منظور سر تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر ایک کلاس چلانی اردو کی. تو میں تو یہ کر چکا تھا بہت لائق فائق آدمی گھومتا تھا. ایک میری کتاب بھی چھپ رہی تھی ان دنوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کلاس کھولتے. تو یہ بھی آ گئی. 3 اور خواتین تھی 3 ہم لڑکے تھے. تو اس کو خوف تھا کہ میں اردو میں کیسے کروں گی. لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کریں. کسی طرف سے نے کہا تھا کہ یہ ذہین لڑکی ہے اس کو کروا لے ہمارے پہلے یہ جو ایم اے ایس پہ آ جائے گی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی جس کو جو ہمدردی کو ہمدردی لکھتی ہے اور خواہش مند کی میم ہے سے پہلے آ جاتی ہے اس کو علاج نہیں آ جاتا. تو یہ کس طرح سے پاس ہوگی. لیکن خیر پڑھنا شروع کیا. ہم تو سب کچھ جانتے ہی تھے. ہم تو پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے ہم نے کوئی توجہ نہیں دی پڑھنے. تو جب پہلا ہمارا کوارٹرلی ایگزامینیشن ہوا تو اس میں بانو قدسیہ فرسٹ ہم پیچھے تھے. اچھا اس بات نے جہاں مجھ میں غیرت پیدا کی وہاں شرمندگی کا بھی احساس ہوا. اور پھر کہا کہ آدمی محنت کے ساتھ اور کوشش اور لگن کے ساتھ یہ بھی کر سکتے. پھر ہم نے بھی اس کے ساتھ میں نے شروع کر دی. لیکن اس معاملے میں یہ بہت کافی آگے تھی. میں نے محسوس کیا کہ جو چیزیں مجھ میں بہت کم ہیں وہ ان میں بہت زیادہ ہیں. اور یہ ایک قابل تعریف بات ہے. تو اس زمانے میں ہماری چونکہ جیلسی کم کیا ہوتی نہیں تھی. ہم کو پتہ نہیں ہوتا. یعنی وہ زمانہ تھا لاہور کا. میں 48 کا ذکر کر رہا ہوں. تو جب بہت سے لوگ مال روڈ پر کھڑے ہو کے لوگوں کی کاروں کو دیکھ کے خوشی ہوا کرتے تھے کہ کتنی خوبصورت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں جلن کے ساتھ ہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اور میں مکہ ماروں میں اس کے اوپر. تو ہم نے ان کو دیکھا تو ان میں یہ ساری خوبیوں کو جب نمایاں پایا تو پھر میں نے کہا مجھ میں تو یہ خوبیاں پیدا نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ ان خوبیوں کو اٹھا کر گھر لے سکیں. تو پھر ان سے درخواست کی کہ میں نہیں بن سکتا ایسا کمال کا آدمی. آپ ہمارے ساتھ چلیں. اب اشفاق صاحب کے زمانے میں جب یہ سلسلہ ہوا اور ان نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کہتے ان کی تنخواہ وغیرہ گاڑی شاڑی ان نے کوئی نئے کرولا شرولا لے کے یا موٹر سائیکل بڑی اعلیٰ قسم کی لے کے وہاں جی. اس زمانے میں لڑکیاں محبت میں گرفتار ہو جاتی تھیں اور مرد بھی ہو جایا کرتے جو کہ آج کل رواج نہیں رہا. آج جب لڑکی محبت کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے ضرور دیکھتی ہے کہ یہ سائیکل پر تو نہیں آتا. بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے سائیکل جو کچھ بھی ہے. اب کچھ اور کنسیڈریشن ہمارے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. یہ سائیکل پر آتے تھے سائیکل پر جاتے تھے. مجھے سائیکل پہ برے بھی نہیں لگتے تھے. شاید آج میں اپنی کسی بھانجی بھتیجی کو یہ بڑا سائیکل چلا رہے. اچھا یہ بھی آپ کو پسند تھی. یہ نہیں میں نے دیکھا. اچھا یہ ایشو آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ گھر جائیں گے تو کیسے کیا کھائیں گے کیا کپڑے کیسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. غالباً میرے دماغ میں تو آج بھی یہ کنسیڈریشن نہیں ہے.
اب اشفاق صاحب کو کوئی جہیز وغیرہ کے جہیز بات ہوتے ہیں نا کہ آدمی کا پیسے نہ ہو تو وہ بھی سوچتا ہے کہ ادھر سے کوئی مال شال آئے گا تو وہ دیکھیے ہم دونوں فقیر آدمی تھے، فقیر ہی رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ایسے ہی چلے جائیں گے، اور کوئی ہمیں جو کنسیڈریشن ہم دونوں میاں بیوی کو ہے نا جی، غالباً شہر میں کسی اور کو نہیں.